ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ اسی طرح سے ڈیزائن ہوا ہے تاکہ ہم سوشل پریشر کے اندر رہیں. آپ اپنے بچوں کو اسکول ایجوکیشن کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں, وہاں پر بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے دوسرے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے بچوں کو, اور وہ بچے جو کچھ بھی آپ کے بچے کو سکھا رہے ہیں اور اسکول کے اندر جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے, یہ دونوں چیزیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کام کر رہی ہیں آپ کے بچے کو کنڈیشن کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک اچھا غلام بنے. اور اس کا ماسٹر کون ہوگا؟ اس کا ماسٹر خدا نہیں بلکہ اس کا ماسٹر مصر بنے. دیکھیں جی, اسکول کے اندر بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اسکول کے اندر بچوں کو سائنس کے نام کے اوپر پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی تم پہلے بندر تھے, تمہارے باپ دادا جو تھے وہ پہلے بندر تھے, اور پھر بندر سے انسان ہم آہستہ آہستہ ایوالو کر کے ایوولوشن کر کے بنے, اور اسی طرح سے یہ جو دنیا ہے وہ بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے. یہ ساری باتیں کہاں سے آئی ہیں جی؟ یہ سائنٹسٹ نے یہ باتیں بتائی ہیں. کون سے سائنٹسٹ؟ سائنس کیا ہے؟ تو سائنس نام ہی ایک انٹیلیجنٹ گیس کا ہے. یہ لوگ صرف گیس لگا سکتے ہیں, آپ کو حقیقت نہیں بتا سکتے ہیں. یہ صرف تھیوریز ہیں, ان کو آج تک کسی نے آبزرو نہیں کیا, کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہے بندر کو انسان میں تبدیل ہوتے ہوئے. لیکن کیونکہ بچہ اسکول جا رہا ہے, اس کو اپنے آقا کو کیا کرنا ہے؟ سرو کرنا ہے, اس لیے اس کو ان سارے جھوٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور آج کے بچے کیا کرتے ہیں؟ ان سارے جھوٹ کو جو وہ اسکول سے پڑھتے ہیں اس کے ذریعے وہ خدا کے کلام کو پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا جی ڈائناسورز ہوا کرتے تھے. یہ ساری باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ساری مائنڈ پروگرامنگ اسکول سے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے, اور ایسی تعلیمات سے جن کا پریکٹیکل لائف میں کوئی یوز نہیں ہے, ان ساری باتوں سے آتی ہیں. پھر ایجوکیشن سسٹم کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بنایا ہی ایسے گیا ہے, ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے جو کہ امیر کو مزید امیر سے امیر تر کرتا چلا جائے, اور وہ کوئی کام نہ کریں امیر لوگ, اور جو غریب لوگ ہیں وہ ساری کمائی کر کر کے, ٹیکس ادا کر کے, اور بینک میں پیسے جو ڈالتے ہیں اپنے سیو رکھنے کے لیے, وہاں سے کٹوتی ہوتے ہوتے یہ سارا پیسہ کن کے پاس جاتا ہے؟ الیٹس کے پاس جاتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک پوری ہائرارکی آپ کو نظر آ رہی ہے. بالکل نچلے لیول کے اوپر کون ہے جی؟ عام لوگ, میرے جیسے آپ جیسے لوگ ہیں. لوگوں کے اوپر گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے اوپر کارپوریٹس ہیں, کارپوریٹس کے اوپر بگ بینکس ہیں, بڑے بینکس ہیں, بڑے بینکس کے اوپر نیشنل جو بینکس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے اسٹیٹ بینکس ہوتے ہیں, ہر ملک کا ایک اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل سینٹر بینکس ہوتے ہیں, یعنی کہ ان بینکس کے اوپر بھی ایک انٹرنیشنل بینک ہوتا ہے جس کو ورلڈ بینک کہا جاتا ہے, IMF کہا جاتا ہے, اور اس کے اوپر پھر سینٹرل بینک آف سینٹرل بینکس بھی ہوتا ہے جس کو انٹرنیشنل بینک فار سیٹلمنٹس بھی کہا جاتا ہے. اس بینک کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کیسے یہ لوگ کام کرتے ہیں, اور یہ سارا پیسہ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کنٹرول کے لیے. اور سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کیپ سٹون کے اوپر الومیناٹی کی 1 آئے, یعنی کہ الومیناٹی کے وہ 13 خاندان جو ہیں وہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں نیچے پیسے کو, اور کیسے یہ سارا سسٹم ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو الیٹس ہیں, جو بلڈ لائنز ہیں, جو کہ فرعون کی نسل سے ہیں, آج بھی جو حکومتیں کر رہے ہیں وہ حکومت کریں عام غلاموں کے اوپر. غلام جیسے پہلے ان کے لیے اینٹیں بنایا کرتے تھے, ان کے لیے کنسٹرکشن وغیرہ کیا کرتے تھے, بالکل اسی طرح سے آج کے جو ماڈرن غلام ہیں وہ نوکریاں کر کے, ٹیکس دے کے, اور جتنی چیزیں آپ بائی کرتے ہیں اس میں آپ ٹیکس دیتے ہیں, جگہ جگہ ٹیکس دے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان مالکوں کو جو ہے وہ آپ بٹھا کر کھلا رہے ہیں. یعنی کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کھڑا ہے. بینکنگ سسٹم کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کے اندر خاص طور سے جو نیوز چینلز ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا جو حالیہ گزری بیماری تھی اس کے اندر میڈیا نے کیسا کردار ادا کیا تھا. کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا تھا جی, بتایا جا رہا تھا اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ اب مر گئے ہیں, ابھی تک اتنے لوگوں نے جو ہے وہ راکٹ لے لیا, اتنے لوگوں نے نہیں لیا ہے. ساری چیزوں کی کیلکولیشن ہو رہی تھی, سب کچھ سائیکولوجیکل جو ہے وہ لوگوں کے اوپر برڈن ڈالا جا رہا تھا کہ وہ جا کر راکٹ لیں. یہ ماڈرن غلامی ہے. کوئی کسی کے پیچھے نہیں آ رہا تھا, کوئی ہنٹر لے کے نہیں آ رہا تھا کہ بھئی آپ جا کر راکٹ لیں, لیکن لوگوں نے جا کے لیا ڈر سے, خوف سے. کیوں؟ کیونکہ مالک جو ہے وہ کیا کرے گا؟ مارے گا. مالک پیچھے آ جائے گا دیکھنے کے لیے. تو یہ ماڈرن غلام ہے, آزاد نہیں, اپنی مرضی سے کہہ نہیں سکتے کہ بھئی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں راکٹ نہیں لینا چاہتا, میں نہیں لے رہا. ایسا کچھ نہیں تھا, سب ڈرے ہوئے تھے. پھر میڈیا کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سیلیبریٹیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ سب کی سب سیلیبریٹیز جو بھی ٹاپ لیول کے اوپر آتی ہیں وہ سب اپنی الیجنس جو ہے وہ شو کرتی ہیں الومیناٹی کو, خاص طور سے ان فرعونوں کو جو مصر کے آج جہاں پر بھی آپ ان الیٹس کو دیکھیں گے وہاں پر آپ کو مصر ضرور دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ مصر کے جو لوگ تھے ان کا ماننا تھا کہ ہم خدا ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے جتنے ان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے اپنے بت بنوایا کرتے تھے اور دیوی دیوتا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ
ہم گاڈز ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیلیبریٹیز کو یہ بھی اپنے آپ کو گاڈز مانتے ہیں اور ان کے ساتھ الیجنس شو کرتے ہیں. جب تک یہ الیجنس شو نہ کریں ان کو آگے کام نہیں ملتا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ایک یہ کوئی امریکہ کے اندر ہے سنگر, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے صاف اپنے ہاتھ کے اندر سیٹینک بائبل پکڑی ہوئی ہے الیجنس شو کرنے کے لیے شیطان کے ساتھ. یعنی کہ ان لوگوں کو اب کوئی شرم نہیں ہے, وہ صاف صاف آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ خدا کے لوگ نہیں ہیں, یہ شیطان کے لوگ ہیں, یہ مصر کی بادشاہت چاہتے ہیں دوبارہ سے. پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین ایکٹرز ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب نے اپنے منہ جو ہیں وہ ڈھانکے ہوئے ہیں خاموشی کے لیے, یعنی کہ یہ سیکرٹ کو سیکرٹ رکھیں گے, خود چپ رہیں گے, تبھی ان کو کیا ملے گا, کام ملتا رہے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کام ملتا ہے. یہ سارے مین سٹریم سیلیبریٹیز ہیں, یعنی کہ ٹاپ لیول کے جو بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ فیشن کی بات کی جائے, سیلیبریٹیز کی بات کی جائے, تو یہ فیشن بھی بہت عام کیا گیا. پروں والا کے لوگ جو ہیں وہ فرشتہ بن کے گھومتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس طرح کی تصویریں کھنچواتے ہیں, جگہ جگہ اس طرح کے پر لگے ہوئے تھے, آپ آگے جا کر کھڑے ہو جائیں تصویریں کھنچوا لیں. تو یہ جو ساری مائنڈ پروگرامنگ ہے, یا یہ پروں والی جو ساری مائنڈ پروگرامنگ ہے, یہ کیوں کی جا رہی تھی؟ بیسیکلی لوسیفر جو ہے, شیطان جو ہے, وہ اپنے پروں کو مس کرتا ہے. یعنی کہ پہلے وہ فرشتہ تھا, وہ اس چیز کو مس کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہی چیز جو ہے وہ لا کر یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, گیٹ یور ہالو ڈرٹی, یعنی کہ گندا کر دو اپنے ہالوں کو. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گندگی کو, گناہ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس کے اوپر خوشی منائی جاتی ہے کہ ہم برے لوگ ہیں. برائی کو پسند کیا جا رہا ہے آج کی سوسائٹی کے اندر. تو فیشن انڈسٹری کے ذریعے اور سیلیبریٹیز کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں غلام رکھا گیا. اور خاص طور سے لوگ جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کو اس چیز کی انزائٹی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ نہ کہ اس نے پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہیں, یا اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے, اس کو پتہ نہیں کہ آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. اس نے لوگ فیشن کو فالو کرتے ہیں, اور جتنا فیشن ہے وہ سب کا سب ڈیمونک ہے. اس وقت آپ فیشن دیکھ لیں, سارا کا سارا فیشن ڈیمونک ہے. سارا انفلوئنسڈ ہے بیبلون سے, سارا انفلوئنسڈ ہے باہر سے, ویسٹرن کنٹریز سے. وہ سارے فیشن کو لوگ فالو کرتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. ہم بالکل بھی آزاد نہیں ہیں جی. ہمارے اوپر یہ چیزیں مسلط کی جاتی ہیں, ہر سال ایک نیا فیشن آتا ہے, اور جو کوئی اس فیشن کو فالو نہیں کرتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اپنی مذاق اڑوائے جانے سے لوگ بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اسی چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی تم نے ابھی تک یہ نہیں بائی کیا ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا کہ یہ چل رہا ہے آج کل. تو یہ ساری غلامی کی نشانی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو سوسائٹی کر رہی ہے. اب میڈیا کے علاوہ سوشل پریشرز کی اگر بات کی جائے تو سوشل پریشرز آپ کے سامنے ہیں. سوشل پریشرز یہاں آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کو گناہ کرنے پر, یا ہر وہ چیز جو کہ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے, دنیاوی ہے, اس کے اوپر آپ کو فورس کرے گی. کم آن ڈو اٹ, کچھ نہیں ہوتا, یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کر کے آپ کو پھنسایا جاتا ہے اور آپ کو ڈی سینٹیسائز کیا جاتا ہے تاکہ آپ گناہ میں پڑے رہیں. جتنے زیادہ آپ گناہ میں پڑے رہیں گے اتنا آپ ڈارکنس سے, برائی سے, گناہ سے آپ محبت رکھیں گے, اور آپ دنیاوی ہوتے چلے جائیں گے. جتنے زیادہ آپ دنیاوی ہوتے چلے جائیں گے آپ اتنے زیادہ خدا سے دور ہوتے جائیں گے, اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ریکنسائل کرنا یا واپس خدا کی طرف جانا. اس کا سلوشن بھی میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے, بہت آسان کام ہے. آپ اس ساری چیزوں میں سے نکل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. سوشل پریشرز کے علاوہ اگر بات کی جائے میوزک کی, میوزک ایک بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا, جس کے ذریعے یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, ڈی سینٹیسائز کر رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے. جتنے گانے آپ اٹھا کر دیکھ لیں سب کے لیرکس کے اندر آپ کو جسمانی خواہش نظر آئے گی. تمہاری آنکھیں ایسی ہیں, تمہارے ہونٹ ایسے ہیں, تمہارا لک ایسا ہے, تمہارا پتہ نہیں کیا کیا کیسا ہے. یہ سب جو لیرکس ہیں آپ ان کے اوپر غور کریں. میوزک کے اندر خاص طور سے ایسی فریکوینسیز یوز کی جا رہی ہیں جو کہ آپ کو ڈی سینٹیسائز کرنے کے لیے کہ آپ گناہ میں رہیں. یہ ساری شیطان کی بادشاہت ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور اسی بادشاہت کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ریویل ہوئے, دنیا میں آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے 1 جان چیپٹر 3 ورس 8 میں لکھا ہے, ہی دیٹ کمیٹeth sin is of the devil, یعنی کہ جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ شیطان سے ہے. for the devil sinneth from the beginning, کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا, گناہ کیا. for this purpose the son of God was manifested that he might destroy the works of the devil, یعنی کہ خدا کا بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا تاکہ وہ شیطان کے سارے کاموں کو کیا کرے, تباہ و برباد کرے. اور آپ کو بھی یہی کام کرنا ہے. شیطان کے ساری جتنی اس کی بادشاہت ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے, اس کو تباہ کرنا ہے, تبھی آپ اپنی طرح لوگوں کو آزاد کروا سکیں گے مصر کی غلامی سے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے, رومیو کی کتاب اس کا چیپٹر 8 ہے ورس 19 till 21 میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ
مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں. آپ کی راہ دیکھی جا رہی ہے. جو لوگ غلامی کے اندر ہیں وہ چاہتے ہیں نکلنا لیکن ان کو راستہ نہیں پتہ. آپ نے ان کو راستہ دکھانا ہے. خدا کی بنائی ہوئی تمام اشیاء اس طرح باطل کے تابع ہوں گی، اپنی مرضی سے نہیں ہوں گی، بلکہ خدا نے خود فیصلہ کیا کہ اس کے حوالہ کر دے. اور ان لوگوں کو خاص طور سے خدا نے باطل ہونے کے لیے حوالہ کر دیا ان چیزوں کے جو لوگ خدا سے محبت نہیں رکھتے بلکہ اس دنیا سے محبت رکھتے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا سے جو کوئی بھی محبت رکھے گا وہ خدا سے نہیں ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات اب تک درد ذہ اسی طرح تڑپتی کڑاہتی ہیں، اس لیے کہ تمام مخلوقات اپنی فانی غلامی سے چھٹکارا پا کر خدا کے بچوں کے جلال کی آزادی میں شامل ہوں گے. یہاں پر یہ ٹرانسلیشن تھوڑی سی غلط سی ہے، اس کو آپ نے بالکل بھی اگنور کرنا ہے. یہاں پر بیسیکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ہیں دنیا کے وہ بھی آزاد ہو کر خدا کے بچے بننا چاہتے ہیں، وہ بھی روشنی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی خدا کے جلال میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں غلامی سے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے. کیونکہ ان کو راستہ نہیں پتا، وہ سوشل پریشرز کے اندر آ رہے ہیں. تو آپ نے ان کو کیسے آزاد کروانا ہے؟ آپ نے ان کو خدا کے کلام سے آزاد کروانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جون چیپٹر 8 ورس 30 ٹل 32 میں لکھا ہے، جب یسوع یہ باتیں کہہ رہے تھے تو کئی لوگ اس پر ایمان لائے. یسوع کا گناہوں سے چھٹکارے کے بارے میں یہ کہنا ہے. یسوع نے ان یہودیوں سے جو اس پر ایمان لائے تھے کہا، اگر تم لوگ میری تعلیمات پر قائم رہو تو حقیقت میں میرے شاگرد ہوگے، تب ہی تم سچائی کو جان لو گے اور یہ سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی. جب آپ سچائی کو جانیں گے، آپ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی. یعنی کہ آپ کو سچائی بتانی ہے، آپ کو صرف سچائی بتانی ہے، آپ کو صرف شیطان کی جتنی قدرت ہے، جتنی اس کی بادشاہت ہے، اس کو ایکسپوز کرنا ہے. جتنا آپ ان کو ایکسپوز کرتے چلے جائیں گے لوگ سچ جانتے جائیں گے. جتنے لوگ اویئر ہوتے جائیں گے وہ مصر کی غلامی میں سے نکلتے چلے جائیں گے. جو بھی سچ کو ایکسیپٹ کرے گا وہ نجات پائے گا.